السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی ڈاکٹر علی الحذیفی حفظہ اللہ تعالی۔ موضوع شکر کی اہمیت، فضیلت، افادیت اور سلیقہ۔ ترجمہ شفقت الرحمان حفظہ اللہ تعالی۔ بتاریخ 21 صفر 1439۔ تمام تعریفیں بلند و بالا اللہ کے لیے ہیں، وہی علم اور قدرت رکھنے والا ہے۔ میں ظاہری اور باطنی تمام نعمتوں پر اسی کی حمد خوانی اور شکر بجا لاتا ہوں، نیز اس کی نعمتوں پر دائمی شکرانے کی توفیق بھی مانگتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، رسول اور اس کے خلیل ہیں۔ یا اللہ اپنے بندے اور رسول محمد جو کہ بشیر و نذیر اور سراج منیر ہیں، ان پر، ان کی اولاد اور اپنے مال و جان کے ساتھ غلبہ دین کے لیے جدوجہد کرنے والے صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما، حتیٰ کہ ان کی جدوجہد سے سرزمین ہدایت و نور سے چمک اٹھی۔ حمد و صلاح کے بعد تقوی الہی اختیار کرو تو رضائے الہی اور جنت پالو گے اور غضب اور عذاب الہی سے بچ جاؤ گے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی خاص و عام نعمتوں کی یاد دہانی اس لیے کرواتا ہے کہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، ایمان والو، تم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق دے؟ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو تم کہاں بہکتے جا رہے ہو؟ سورہ فاطر آیت 3۔ اسی طرح فرمایا، تم اپنے اوپر اللہ کی نعمت اور اس عہد کو یاد کرو جو اللہ نے تم سے لیا تھا جب تم نے کہا تھا ہم نے سن لیا اور عہد کی پاسداری کی، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سینے کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت 7۔ ایک مقام پر فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی سب چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی اور تم پر ظاہری و باطنی نعمتیں بہا دی؟ سورہ لقمان آیت 20۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلا دیا کہ سب نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں تاکہ ہم اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے اسی کی عبادت اور شکر بجا لائیں اور اللہ تعالیٰ سے مزید نعمتوں کی چاہت رکھیں۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ سورۃ النحل آیت 53۔ اسی طرح فرمایا، آپ کو جو بھی بھلائی ملے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو بھی برائی پہنچے تو وہ آپ کے نفس کی طرف سے ہے۔ سورۃ النساء آیت 79۔ چنانچہ ہر اعتبار سے نعمتیں انسان کو فضل اور رحمت الہی کی وجہ سے ملتی ہیں، جبکہ نقصانات انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمارے مقدر میں لکھا ہوتا ہے، تاہم اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرماتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جہانوں پر فضل کرنے والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 251۔ لوگوں کو کافی نعمتوں کا ادراک ہوتا ہے، لیکن اکثر نعمتوں سے نابلد رہتے ہیں۔ اے انسان، کتنی ہی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نوازا ہے، تم ان نعمتوں سے لاشعوری میں لطف اندوز ہوتے ہو، اور کتنی ہی مصیبتیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے علم میں لائے بغیر تم سے دور کی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت کے بارے میں فرمایا، ہر شخص کے آگے اور پیچھے اللہ کے مقرر کردہ نگران ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ سورۃ الرعد آیت 11۔ اسی طرح فرمایا، اس نے زمین و آسمان اور تمام چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، اور سب کچھ اسی کی طرف سے ہے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ سورۃ الجاثیہ آیت 13۔ جسم کے سارے اعضاء انسان کے ارادے کے بغیر بدن اور زندگی کے مفاد کے لیے اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور تمہاری جانوں میں بھی نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ سورۃ الذاریات آیت 21۔ ایسے ہی فرمایا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو گے تو گن نہیں سکو گے، بے شک انسان ہی ظالم اور ناشکرا ہے۔ سورۃ ابراہیم آیت 34۔ بلکہ نعمتوں کے اعداد و شمار سے عاجز اکثر نعمتوں کے بارے میں تو جانتے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں اس لیے عنایت کرتا ہے کہ ہم انہیں عبادت و اطاعت الہی اور زمین کی آباد کاری و اصلاح کے لیے صرف کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ تم پر اسی طرح اپنی نعمتیں مکمل فرماتا ہے تاکہ تم سلامتی کے ساتھ رہو۔ سورۃ النحل آیت 71۔ اسی طرح فرمایا، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے بالکل نابلد پیدا کیا، اور اس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنا دیے تاکہ تم شکر کرو۔ سورۃ النحل آیت 78۔ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے ان چیزوں کو جمع کرنا ضروری ہے کہ نعمتیں عطا کرنے والے سے محبت، نعمتوں کی نوازش پر اللہ تعالیٰ کے لیے انکساری، ہر اعتبار سے یقین محکم کے حاصل شدہ تمام نعمتیں اللہ کی طرف سے محض فضل و احسان ہیں۔ بندے کا اللہ تعالیٰ پر کوئی حق نہیں۔ زبان کے ذریعے ان نعمتوں پر ثناء الہی بجا لائے،
انہیں اللہ کا فقیر و محتاج بن کر قبول کرے، نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے انہیں اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جگہوں میں استعمال کرے۔ چنانچہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو رضا الہی کی جگہوں پر استعمال کرے، انہیں اقامت دین کے لیے بروئے کار لائے، ان کے ذریعے فرائض و واجبات ادا کرتے ہوئے مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھے، تو ایسا شخص نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں کامیاب ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو غضب الہی کی جگہوں میں استعمال کرے یا ان نعمتوں سے متعلق واجب حقوق ادا نہ کرے، تو ایسا شخص ناشکری کا مرتکب ہے۔ نعمتوں کی وجہ سے غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ شیطان کسی کے دل میں یہ وسوسہ نہ ڈالے کہ وہ ان نعمتوں کی وجہ سے دوسروں پر فوقیت رکھتا ہے اور اسے یہ نعمتیں اس لیے عنایت کی گئیں کہ اس کے پاس دوسروں کے مقابلے میں امتیازی صفات ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ اللہ تعالیٰ خیر و شر کے ذریعے شاکر و صابر لوگوں کو ممتاز کرنے کے لیے آزمائش کرتا ہے، کیونکہ نصف ایمان صبر اور نصف شکر پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے سمندر میں کشتی چلتی ہے تاکہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے؟ اس میں ہر صابر و شاکر کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ سورہ لقمان آیت 31۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب لکھ بھیجا تھا کہ نعمت عطا کرنے والے کا لوگوں پر کم از کم یہ حق ہے کہ اس کی نعمت کو معصیت الہی کے راستے میں استعمال نہ کیا جائے۔ نعمتوں پر شکر کرنے سے بڑا مقام یہ ہے کہ مصیبتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ ایک مسلمان ایسی تکالیف پر حمد الہی کا دامن مت چھوڑے جسے وہ ہٹانے کی طاقت نہیں رکھتا، کیونکہ اس مرتبے کو لوگوں کے سب سے پہلے جنت میں داخلے کے لیے بلایا جائے گا، اس لیے کہ ان لوگوں نے ہر حالت میں اللہ کی حمد خوانی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر حالت میں شکرانے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، چنانچہ تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم میرا شکر ادا کرو اور ناشکری مت کرو۔ سورۃ البقرہ آیت 152۔ ایسے ہی فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور اپنی نعمت تم پر مکمل فرما دے تاکہ تم اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ سورۃ المائدہ آیت 6۔ ایک مقام پر فرمایا، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ سورۃ النحل آیت 114۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں پر اللہ تعالیٰ سے محبت کرو۔ ترمذی نے اسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے اور اسے صحیح کہا ہے۔ اور شکر کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا شکر بھی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کے لیے رحمت بنا کر ارسال فرمایا۔ اس کے بعد ہر چھوٹی سے چھوٹی نعمت کا الگ الگ شکر کرنا ضروری ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت چھوٹی نہیں ہوتی۔ نعمتوں کی سب سے بڑی ناشکری قرآن و سنت کا انکار ہے۔ اسلام کا انکار کرنے کی صورت میں کسی بھی نعمت کا شکر سود مند ثابت نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو ایمان سے انکار کر دے تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ سورۃ المائدہ آیت 5۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے شکر گزاروں کے ساتھ مسلسل نعمتوں اور وافر خیر و برکت کا وعدہ کیا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور جب تمہارے رب نے اعلان کیا اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ سورہ ابراہیم آیت 7۔ شکر گزار ہی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو ان قریب بدلہ دے گا۔ سورہ آل عمران آیت 144۔ اسی طرح فرمایا، جو دنیا کا بدلہ چاہے ہم اسے دنیاوی بدلہ دیتے ہیں، اور جو آخرت کا بدلہ چاہے ہم اسے اخروی بدلہ دیتے ہیں، اور ان قریب ہم شکر گزاروں کو جزا دیں گے۔ سورہ آل عمران آیت 145۔ شکر گزار ہی دنیاوی سزاؤں اور نقصانات سے نجات پائیں گے، اسی طرح آخرت کی تکالیف سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کے بارے میں فرمایا، ہم نے ان پر پتھر برسائے، صرف آل لوط کو ہم نے سحری کے وقت بچایا، یہ ہماری طرف سے نعمت تھی، اور ہم شکر کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ سورۃ القمر آیت 34 تا 35۔ شکر کرنا انبیاء، رسولوں اور اللہ کے مومن بندوں کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، بے شک وہ شکر گزار بندے تھے۔ سورۃ الاسراء آیت 3۔ ایسے ہی فرمایا، بلا شبہ ابراہیم ایک امت اللہ کے فرما بردار اور یکسو رہنے والے تھے، وہ ہرگز مشرک نہ تھے، وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے انہیں منتخب کر لیا اور ان کی صراط مستقیم کی جانب رہنمائی بھی فرمائی۔ سورۃ النحل آیت 120۔
120 تا 121۔ ایک مقام پر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میں نے تجھے اپنی رسالت اور ہم کلامی کے لیے تمام لوگوں پر ترجیح دیتے ہوئے منتخب کر لیا ہے، جو کچھ میں تجھے دوں اس پر عمل پیرا ہو اور میرا شکر گزار بن۔ سورۃ الاعراف آیت 144۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا لمبا قیام فرماتے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کیا اللہ کے رسول آپ اتنا لمبا قیام کرتے ہیں کہ قدم سوج جاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی گزشتہ و پیوستہ تمام لغزشیں معاف فرما دی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بخاری مسلم۔ شکر گزار لوگوں پر اللہ تعالیٰ خصوصی کرم نوازی فرماتا ہے جو دوسروں پر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اس طرح ہم نے بعض لوگوں کے ذریعے دوسروں کو آزمائش میں ڈالا تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کہ کیا ہم میں سے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا۔ دیکھو کیا اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ سورۃ الانعام آیت 53۔ اللہ کی مخلوق میں سے شکر گزار لوگ اللہ کے مقرب بندے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کی تعداد کم ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے میرے بندوں میں سے شکر گزار کم ہیں۔ سورۃ سبا آیت 13۔ شکر گزار بندے ہمیشہ شکر کرو اور اسی عمل پر کاربند رہو، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وفا کرتا ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو، میں تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں گا اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ سورۃ البقرہ آیت 40۔ تمہیں شیطان پھسلانے میں کامیاب مت ہو کہ کہیں تم شکر گزاری میں کمی کا شکار ہو جاؤ یا شکر گزاری سے ناشکری میں پلٹ جاؤ اور تمہاری حالت بہتر سے ابتر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے کہ ہم نے کتنی ہی کھلی کھلی نشانیاں انہیں دی تھی، پھر جو قوم اللہ کی نعمت کو پا لینے کے بعد اسے بدل دے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سخت سزا دینے والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 211۔ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اسے سخت سزا دیتا ہے۔ چنانچہ جو شخص دائمی شکر گزاری کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اسے مزید عنایت فرمائے گا۔ جو شخص صراط مستقیم پر گامزن رہے اسے عزت اور نعمتیں ملتی رہیں گی، اور جو معصیت سے اطاعت میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے حالات ابتری سے بہتری میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ جو شخص نیکیاں کرے اور برائیوں سے دور رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام اعمال اپنے ذمہ لے کر کامیابی کے لیے راستہ ہموار فرما دیتا ہے، اس طرح اس کے تمام معاملات بخوبی انجام پاتے ہیں۔ چنانچہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ جبریل سے اور وہ اللہ تعالیٰ سے بیان کرتے ہیں کہ جو میرے کسی ولی کی اہانت کرے اس نے میرے خلاف اعلان جنگ کیا۔ مجھے اپنے کسی بھی کام کرنے میں اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا مجھے موت ناپسند کرنے والے میرے بندے کی روح قبض کرنے میں ہوتا ہے۔ مجھے اس کی ناگواری پسند نہیں، لیکن روح قبض کرنا بھی ضروری ہے، اور میرے بندوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو نیکی کرنا چاہتے ہیں لیکن میں انہیں نیکی کرنے سے اس لیے روک دیتا ہوں کہ وہ اس نیکی کی وجہ سے خود پسندی میں مبتلا ہو جائیں گے، چنانچہ خود پسندی کی وجہ سے ان کی نیکی برباد ہو جائے گی۔ میرا بندہ فرائض پر عمل کر کے سب سے زیادہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور میرا بندہ نفل عبادت اتنی کرتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جس سے میں محبت کروں تو میں اس کی سماعت بصارت اپنے کنٹرول میں کر کے اس کا معاون حامی و ناصر بن جاتا ہوں۔ جس وقت وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں عنایت کرتا ہوں، وہ میری بندگی چاہتا ہے تو میں اس کی خیر خواہی چاہتا ہوں۔ میرے کچھ بندوں کے ایمان کے لیے تونگری ہی مناسب ہوتی ہے، اگر میں اسے فقیر بنا دوں تو وہ بگڑ جائے گا، جبکہ میرے کچھ بندوں کے لیے فقیری ہی مناسب ہوتی ہے، اگر میں اسے امیر بنا دوں تو وہ بگڑ جائے گا، اور میرے کچھ بندوں کے لیے بیماری ہی مناسب ہوتی ہے، اگر میں اسے صحت مند بنا دوں تو وہ بگڑ جائے گا، میرے کچھ بندوں کے لیے صحت ہی مناسب ہوتی ہے، اگر میں اسے بیمار بنا دوں تو وہ بگڑ جائے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ میں بندوں کے معاملات ان کے سینوں میں چھپے رازوں کے مطابق چلاتا ہوں، کیونکہ میں جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہوں۔ اس حدیث کو طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کے کچھ الفاظ کے شواہد صحیح بخاری میں موجود ہیں۔ اللہ کے بندو ایسے شکر گزار بنو جن پر اللہ تعالیٰ اپنی خیرات خوب برساتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مدارج السالکین میں اللہ تعالیٰ کا ایک مقولہ ذکر کیا ہے کہ میرا ذکر کرنے والے میری مجلس کے حقدار ہیں، میرا شکر کرنے والے میری طرف سے زیادہ
خیرات کے مستحق ہیں، میری اطاعت گزار ہی میرے ہاں باعزت ہیں، نافرمان لوگوں کو میں کبھی بھی اپنی رحمت سے مایوس نہیں کرتا۔ چنانچہ اگر گناہگار توبہ کریں تو میں ان کا حبیب ہوں، اور اگر توبہ نہ کریں تو میں ان کا طبیب ہوں۔ میں انہیں مصائب سے دوچار کرتا ہوں تاکہ معائب سے پاک صاف کروں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کامیاب ہونے والے ان لوگوں میں شمولیت کا حکم دیا، فرمانے والی تعالیٰ ہے، بلکہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں شامل رہو۔ سورۃ زمر آیت 66۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ النحل میں کچھ نعمتوں کا خصوصی طور پر ذکر فرمایا ہے، کیونکہ ان کی خیر و برکت امت پر قیامت تک جاری رہے گی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مفید نصیحتوں میں سے یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس لیے تم ہر نماز کے بعد کہا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ تیرے ذکر، شکر اور اچھی طرح تیری عبادت کے لیے میری مدد فرما۔ اس روایت کو ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے، اور یہ نبوی نصیحت ساری امت کے لیے ہے۔ حمد و شکر کے کچھ معنی ایک دوسرے میں شامل ہیں، تاہم ان دونوں میں سے ہر ایک کے مخصوص جزوی معنی بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مسلمانوں پر عام و خاص نعمتیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا اور اس کی اطاعت پر استقامت اختیار کرنا واجب ہے۔ چنانچہ اس ملک پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں میں سے عظیم نعمت یہ ہے کہ یہاں پر سب متحد ہیں، اور اتحاد ایک ایسی نعمت ہے جس کی لڑی میں دینی اور دنیاوی تمام فوائد پروئے جاتے ہیں۔ باہمی اتحاد کے باعث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم والا صحیح عقیدہ پروان چڑھتا ہے، ملک خوشحالی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے، شریروں کے شر سے انسان بچتا ہے، دینداری مضبوط ہوتی ہے اور دشمنوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ باہمی اتحاد کی وجہ سے شان بڑھتی ہے، ملت عظمت پاتی ہے، نیکی کا حکم دیا جاتا ہے، برائی سے روکا جاتا ہے، ظالم کو ہاتھوں سے پکڑا جاتا ہے، حقوق کو تحفظ ملتا ہے، مال و جان محفوظ ہوتے ہیں، سرحدیں محفوظ ہوتی ہیں اور معاملات سنور جاتے ہیں۔ جبکہ اتحاد مفقود ہو تو پوری قوم میں دینی اور دنیاوی ہر اعتبار سے اتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ کوئی فرد یا پورا معاشرہ اس کی اصلاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ چنانچہ حکیم و علیم ذات کا فرمان کتنا ہی عظیم ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی تو تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے کہ اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی انداز سے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ راست کو پا سکو۔ سورہ آل عمران آیت 103۔ اللہ تعالیٰ کی اس ملک پر ہونے والی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ یہاں شریعت اسلامیہ نافذ ہے۔ مملکت سعودی عرب کی عدالتوں کا دستور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور شریعت اسلامیہ ہی عدل اور بہترین قانون ہے جو کہ تمام لوگوں کے درمیان عدل قائم کر سکتا ہے، تمام انسانوں کے حقوق کو مکمل طور پر تحفظ دے سکتا ہے، اور ان میں سے کسی قسم کی کمی نہیں آنے دیتا۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، آپ کہہ دیں بے شک مجھے میرے رب نے صراط مستقیم کی جانب ہدایت دے دی ہے کہ وہی دین مستحکم ہے، اور جو طریقہ یکسو ابراہیم کا تھا اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ سورۃ الانعام آیت 161۔ امت اسلامیہ ہی تمام اقوام کے مابین بہترین امت کا درجہ رکھتی ہے، ان کے ہاں غلو اور تساہل دونوں میں سے کچھ بھی نہیں پایا جاتا، میں کسی کے حقوق سلب نہیں کیے جاتے اور نہ ہی غصب کیے جاتے ہیں۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، اور ہم نے تمہیں اسی طرح بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ سورۃ البقرہ آیت 143۔ اب اگر کوئی مسلمان شخص اللہ تعالیٰ کے حقوق میں یا حقوق العباد میں کسی قسم کی کوتاہی کرتا ہے تو اس کا سبب اسلامی شریعت نہیں، بلکہ اس کا سبب وہ شخص ہے جو شرعی احکام سے جہالت یا حوث پرستی میں ڈوبا ہوا ہے۔ تاہم اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ یہ شریعت اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل شدہ ہے، اس لیے اس میں کسی اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس ملک پر یہ بھی نعمت ہے کہ یہاں استحکام اور امن و امان اور امن کی بدولت اسلامی شعائر کی ادائیگی جاری رہتی ہے، اسی کی بدولت زندگی کی ضروریات میسر ہیں، اسی کے سائے تلے لوگوں کو روزی میسر ہے، راستے پرامن ہیں، اسی کی بدولت پوری دنیا میں مفید امور کا تبادلہ ہوتا ہے، دنیا زندگی کے تمام گوشے خوشحال نظر آتے ہیں، اسی کی بدولت مال و جان اور
عزتیں محفوظ ہیں، خواب شرمندہ تعبیر ہوتے ہیں اور تجارت کو فروغ ملتا ہے۔ مملکت سعودی عرب پر پرامن ہو تو یہ سعودی عرب اور تمام مسلمانوں کے لیے مفید ہے، کیونکہ یہاں پر حرمین شریفین ہیں اور تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اس ملک کا تمام مسلمانوں پر حق ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، بے شک تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ سورۃ الحجرات آیت 10۔ اس بابرکت ملک پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے یہ بھی ہے کہ یہاں تسلسل کے ساتھ مفید اور بہترین منصوبوں پر کام جاری ہے، جو کہ تمام شہریوں اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے شروع کیے گئے ہیں۔ ان تمام منصوبوں میں سے سب سے پہلے حرمین شریفین کے راحت آمیز منصوبے اور حرمین سے متعلقہ پروجیکٹ ہیں، جو کہ حجاج، زائرین اور معتمرین کے لیے مختص ہیں۔ یہ تمام منصوبے ہم پر اللہ تعالیٰ کے شکر اور حمد کے متقاضی ہیں۔ شکر کرنے پر فائدہ شکر کرنے والے کا ہی ہوتا ہے، جبکہ شکر کی ادائیگی سے غفلت پر نقصان غافل کا ہی ہوتا ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، اور جو شکر کرے تو وہ اپنے لیے ہی شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو وہ بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تعریف کا مستحق ہے۔ سورہ لقمان آیت 12۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق دے، اور ہمیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و ٹھوس احکامات پر چلنے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، تم بھی اسی سے گناہوں کی بخشش مانگو۔ دوسرا خطبہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے نیکی کی توفیق دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اپنے عدل و حکمت کے باعث رسوا فرما دیتا ہے، وہ خواہش پرستی میں ڈوب جاتا ہے۔ میں اسی کی حمد و خوانی اور شکر بجا لاتا ہوں، اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں اور بخشش طلب کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا اور یکتا ہے اور آسمان و زمین کا پروردگار ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سربراہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ ہی عزت و تکریم کا قبلہ ہیں، یا اللہ اپنے بندے اور رسول محمد، ان کی آل اور تمام نیکوکار صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ حمد و صلاح کے بعد شکر الہی ادا کرتے ہوئے تقوی الہی اختیار کرو، اور اس کا ذکر ایسے کرو جیسے ذکر کرنے کا حق ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کا فرمان ہے، اگر تم کفر کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے بے پرواہ ہے، وہ اپنے بندوں میں سے کفر پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی، آخر کار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، وہ تو دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ سورہ زمر آیت 7۔ یہ بات ذہن نشین کر لو کہ انسان جتنی بھی اللہ کی عبادت اور ریاضت کر لے، کسی بھی صورت اللہ کا کما حق و شکر ادا نہیں کر سکتا۔ پھر بھی فرائض کی ادائیگی کرے، ممنوعات سے دور رہے، اور یہ بات سمجھ لے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی تو وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوتا۔ اسی طرح اپنی کمی کو کوتاہی پر استغفار کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی مدد اور کامیابی کے لیے دعا گو رہے، اور کثرت سے ذکر الہی میں مشغول رہے، کیونکہ ذکر کرنے سے انسان بڑے بلند مقام اور مرتبے تک پہنچ جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا لک مطواعا لک مخبتا إليك أواها منيبا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي واسلل سخيمة صدري۔ یا اللہ مجھے اپنا بہت زیادہ شکر اور ذکر کرنے والا بنا، تجھ سے بہت زیادہ ڈرنے والا، تیری اطاعت کرنے والا، تیرے لیے مر مٹنے والا، اور تیری ہی جانب رجوع اور انابت کرنے والا بنا۔ میرے پروردگار میری توبہ قبول فرما، میرے گناہ دھو ڈال، میری دعا قبول فرما، میری حجت ثابت کر دے، میرے دل کو ہدایت دے، میری زبان راست فرما، اور میرے سینے سے کینہ نکال باہر کر۔ ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور ترمذی نے اسے حسن صحیح قرار دیا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے، جو شخص صبح کے وقت کہے اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک، یا اللہ صبح کے وقت جو بھی نعمت مجھے یا تیری مخلوق میں سے کسی کو ملی تو وہ صرف تیری ہی طرف سے ہے، اس میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ تو رات کو جو اسے نہ مل سکا وہ اسے مل جائے گا۔ اور جو شخص شام کے وقت کہے اللہم ما امسا بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک، یا اللہ شام کے وقت جو بھی نعمت مجھے یا تیری مخلوق میں سے کسی کو ملی تو وہ صرف تیری ہی طرف سے ہے، اس میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ تو دن میں اسے
جو نہ مل سکا وہ اسے مل جائے گا۔ اللہ کے بندو، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام پڑھو۔ سورۃ الاحزاب آیت 56۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اس لیے سید الاولین والآخرین اور امام المرسلین پر درود و سلام پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وسلم تسلیما کثیرا۔ یا اللہ ہدایت یافتہ خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو جا۔ یا اللہ تابعین کرام اور قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام لوگوں سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ان کے ساتھ ساتھ اپنی رحمت و کرم کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جا یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ کفر اور کافروں کو ذلیل و رسوا فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم تجھ سے دعا گو ہیں کہ پوری دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں کو اسلام کی وجہ سے مقہور بنا دیا گیا ہے، یا اللہ ان سے ظلم کے بادل چھٹ دے، یا اللہ مسلمانوں کے دلوں میں باہمی الفت ڈال دے، اور جن کی آپس میں ناچاکیاں ہیں ان کی صلح فرما دے، انہیں سلامتی والے راستے پر گامزن فرما اور انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لا کھڑا فرما یا ذل جلال والاکرام۔ یا اللہ پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما، یا اللہ مصیبت زدہ مسلمانوں کی مصیبتیں واہ فرما، یا اللہ تکلیف زدہ مسلمانوں کی تکلیفیں رفع فرما، یا اللہ تمام مسلمان بیماروں کو شفایا فرما، یا اللہ تمام مسلمان بیماروں کو شفایا فرما یا ذل جلال والاکرام۔ یا اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو شیطانی چیلوں چالوں اور شیطانی لشکروں سے دور فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ تمام مسلمانوں اور ان کی اولاد کو شیطانی چیلوں چالوں اور شیطانی لشکروں سے دور فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ یا ذل جلال والاکرام، ہم تجھ سے دعا گو ہیں، ہم تجھ سے جنت اور اس کے قریب کرنے والے قول اور عمل کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم جہنم اور اس کے قریب کرنے والے قول اور عمل سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں حق بات کو حق بنا کر دکھا اور پھر ہمیں اس کی اتباع کرنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بات کو باطل ہی دکھا اور پھر ہمیں اس سے اجتناب کرنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے باطل ہمارے لیے پیچیدہ مت فرما یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے اعلانیہ خفیہ اور وہ گناہ بھی معاف فرما جنہیں تو ہم سے بھی زیادہ جانتا ہے یا ذل جلال والاکرام یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم تجھ سے دعا گو ہیں کہ ہمیں ہمارے نفسوں برے اعمال کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں تیرے کڑے فیصلوں، سخت مشقت اور بدبختی سے تیری پناہ چاہتے ہیں یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کی ہمہ قسم کے شر سے حفاظت فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمارے فوجیوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے فوجیوں کی حفاظت فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ ان کے نشانے درست فرما، یا اللہ انہیں صحیح سلامت اپنے علاقوں میں واپس پہنچا یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ اپنے بندے خادم حرمین شریفین کو اپنے پسندیدہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم نیکی کے کام میں ان کی مدد فرما، اس کی تیری مرضی کے مطابق رہنمائی فرما، اس کے تمام اعمال اپنی رضا کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ ان کی صحت و عافیت عنایت فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ انہیں پیشانی سے پکڑ کر ہر اچھے کام کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ شاہ سلمان حدیث نبوی کمپلیکس کو برکتوں والا بنا۔ یا اللہ اس کمپلیکس کو ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے خیر و برکت والا بنا۔ یا اللہ اس کمپلیکس کے ذریعے تمام مسلمانوں کو اسی طرح فائدہ پہنچا جیسے کہ تو نے اس سے پہلے شاہ فہد قرآن پرنٹنگ کمپلیکس کے ذریعے مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا یا ذل جلال والاکرام۔ یا اللہ انہیں قرآن کریم اور حدیث نبوی کی خدمت پر بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ انہیں قرآن کریم اور حدیث نبوی کو نشر اشاعت پر بہترین جزائے خیر عطا فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ اس جلیل القدر خدمت پر روز قیامت ان کا ترازو وزنی فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ ان کے ولی عہد کو بھی تیرے پسندیدہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کی تیری مرضی کے مطابق رہنمائی فرما، انہیں پیشانی سے پکڑ کر ہر اچھے کام کی توفیق عطا فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ ہم تجھ سے دعا گو ہیں کہ ہمیں بارش عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما، یا اللہ بارش نازل فرما، یا اللہ بارش نازل فرما، یا اللہ بارش نازل فرما، یا اللہ یا ذل جلال والاکرام ہمیں ہمارے ملکوں میں امن نصیب فرما، ہمارے قرآنوں کی اصلاح فرما یا رب العالمین، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و احسان اور قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور تمہیں فحاشی، برائی اور سرکشی سے روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں باز کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اللہ کا تم ذکر کرو وہ تمہیں کبھی نہیں بھولے گا، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرو وہ تمہیں اور زیادہ عنایت کرے گا۔ اللہ کا ذکر بہت بڑی عبادت ہے اور اللہ جانتا ہے جو بھی تم کرتے ہو۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع الغمة والظلم عمن اضطهد في دينه من المسلمين في أي مكان يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام، اخرجهم من الظلمات إلى النور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين من المسلمين. اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعذنا وذرياتنا من إبليس وشياطينه يا رب العالمين وأوليائه إنك على كل شيء قدير. اللهم أعذ المسلمين وذرياتهم من الشيطان الرجيم وذريته إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين، نسألك يا أرحم الراحمين أن تعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، نعوذ بك من سوء القضاء وجهد البلاء ودرك الشقاء وجهد البلاء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلادنا من كل شر ومكروه. اللهم احفظ يا رب العالمين، اللهم احفظ جنودنا، اللهم احفظ حدودنا، اللهم احفظ جنودنا يا رب العالمين، وسددهم وردهم سالمين غانمين يا أرحم الراحمين. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. اللهم ارزقه الصحة إنك على كل شيء قدير، اللهم ارزقه الصحة إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنه على كل خير وسدد آراءه، اللهم خذ بناصيته إلى كل خير يا رب العالمين. اللهم اجعل مجمع الملك سلمان للحديث النبوي اجعله مباركا، وانفع به وعم به نفعه المسلمين يا رب العالمين. اللهم انفع به المسلمين إنك على كل شيء قدير، وعم بنفعه المسلمين كما نفعت بالمسلمين مجمع القرآن الكريم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجزه عن القرآن الكريم وعن الحديث النبوي، اللهم اجزه الثواب الأوفى يا رب العالمين بما قدم من خير ودعم للقرآن الكريم والسنة النبوية. اللهم اجزه على ذلك أحسن الجزاء إنك على كل شيء قدير، وثقل بذلك موازينه يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن توفق ولي عهده لما تحب وترضى. اللهم وفق ولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيته البر والتقوى وسدد خطاه على الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك أن تغيثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام آمنا في أوطاننا ودورنا، وأصلح اللهم ولاة أمورنا يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل واذكروا الله العظيم الجليل اذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.
والله يعلم ما تصنعون.